السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم عزیزوں اور دوستو، بہت سارے لوگوں کو سر پر بال نہیں ہوتے، کوئی بیماری ہوتی ہے جس کی وجہ سے ان کے سر پر بال نہیں اگتے، تو وہ نقلی بالوں کا استعمال کرتے ہیں جسے وگ کہا جاتا ہے۔ ڈپلیکیٹ بال ہوتے ہیں، وگ ہوتی ہیں، اس کا استعمال کرتے ہیں۔ اسی طرح خواتین اور عورتیں اپنے قدرتی بالوں کے ساتھ کچھ ڈپلیکیٹ بال بھی لگاتے ہیں، تو اس کا شرعی حکم کیا ہے اور وضو غسل پر اس کا کیا اثر پڑے گا، انشاءاللہ ان دونوں مسئلے کو آج سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو یاد رکھیں، جن مردوں کو قدرتی طور پر بال نہیں ہیں، اگر وہ ڈپلیکیٹ بال استعمال کرتے ہیں اور وہ بال کسی انسان کے نہیں ہیں، کسی ناپاک جانور وغیرہ کے نہیں ہیں، یعنی خنزیر وغیرہ کے نہیں ہیں، بلکہ مصنوعی بال ہیں، تو ایسے بالوں کا استعمال، ایسی وگ کا استعمال مردوں کے لیے جائز ہے، وہ ایسے وگ کا استعمال کر سکتے ہیں۔ پھر وضو اور غسل میں اس کا حکم یہ ہے کہ وہ جو وگ آپ نے سر پر لگائی ہیں، اگر وہ آسانی کے ساتھ آپ کے سر سے جدا ہو سکتی ہیں تو اس کا حکم ٹوپی کی طرح ہے، یعنی جس طرح ٹوپی کو ہم نکالتے ہیں، وضو کے وقت مسح کرتے ہیں سر کا، اسی طرح غسل کے وقت ٹوپی نکال کر رکھتے ہیں، تو اسی طرح آپ کو وضو اور غسل میں وہ جو ڈپلیکیٹ بال ہے، مصنوعی بال ہیں، وہ جو وگ ہے، اس کو نکال کر آپ کو مسح کرنا پڑے گا، اور غسل میں بھی آپ کو اس کو الگ نکال کر رکھنا پڑے گا، تبھی جا کر آپ کا وضو اور غسل صحیح ہوگا۔ یہ مسئلہ ہوا مردوں کے تعلق سے۔ اب عورتوں کے مسئلے کو سمجھیے کہ عورتیں عموماً زیادہ تر ڈپلیکیٹ بالوں کا استعمال کرتی ہے، مصنوعی بالوں کا استعمال کرتی ہیں۔ اگر عورتوں کے بال قدرتی طور پر ہو بھی، لیکن اگر کچھ چھوٹے ہو یا عورتیں اس کو بڑا بنانا چاہتی ہو، تو عموماً بازاروں میں جو مصنوعی بال ملتے ہیں ان بالوں کو عورتیں استعمال کرتی ہیں۔ تو پہلے یہ سمجھتے ہیں کہ کیا اس طرح کے ڈپلیکیٹ اور مصنوعی بالوں کا استعمال جائز ہے۔ تو خواتین اور مستورات یاد رکھیے کہ اگر وہ ڈپلیکیٹ بال، وہ جو بال ہیں، وہ بال اگر کسی انسان کے ہیں، کسی دوسری عورت کے ہیں، یا پھر کسی ناپاک جانور وغیرہ کے ہیں، جیسے خنزیر وغیرہ کے اگر بال ہیں، تو ایسے بالوں کا استعمال بالکل بھی جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لعن اللہ الواصلہ والمستوصلہ والواشمہ والمستوشمہ، او کما قال۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت کی لعنت ہو ایسے عورتوں کے اوپر جو دوسروں کے بال اپنے بالوں میں جوڑے یا اپنے بالوں کو دوسرے کے بالوں میں جوڑے۔ اسی طرح جو عورتیں بدن گوندتی ہیں ان کے اوپر بھی لعنت فرمائی، جو خود کا بدن گوندتی ہے یا دوسرے کا گندواتی ہیں، تو ان کے اوپر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی، اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ اس لیے اگر جو ڈپلیکیٹ بال ہیں وہ کسی انسان کے ہیں، یعنی کسی دوسرے عورت کے ہیں، اسی طرح یا خنزیر وغیرہ کے، تو ایسے بالوں کا استعمال بالکل بھی آپ کے لیے جائز نہیں ہے۔ ہاں، اگر بال مصنوعی ہیں، یعنی کسی چیز کے ذریعے، پلاسٹک وغیرہ کے ذریعے سے بنائے یا کسی اور چیز سے مصنوعی بال ہیں، تو ایسے بالوں کا استعمال آپ کر سکتی ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو جب آپ یہ بال استعمال کریں تو یاد رکھیے، وضو اور غسل کے اندر اگر آپ نے یہ بال سر کے جڑوں سے پیک کر لیے ہیں اور آسانی کے ساتھ ان کو وضو اور غسل میں اگر الگ کیا جا سکتا ہے، تو پھر آپ کی ذمہ داری ہے کہ وضو اور غسل میں ان بالوں کو کیا کریں، آپ الگ کر کے پھر آپ سر کا مسح کریں اور غسل کریں، تبھی جا کر آپ کا وضو اور غسل صحیح ہوگا۔ اس لیے کہ اگر بال آپ نے بالکل سر کے اوپر لگا لیے، یہاں سے لگا لیے، اور وہ بال گھنے ہیں، آپ غسل کریں گے تو بالوں جو اصل بال ہیں یا اصل سر ہیں، سر کے جلد تک پانی نہیں پہنچ پائیں گا، تو آپ کا غسل کیسے صحیح ہوگا۔ اسی طرح وضو میں چوتھائی سر کا مسح فرض ہے، تو آپ نے اوپر بالوں، نقلی ڈپلیکیٹ بالوں کے اوپر ہاتھ پھیر لیا، تو اصل جو جگہ ہے مسح کی فرضیت کی، وہ جگہ تو ویسی سوکھی رہ گئی، تو آپ کا وضو صحیح نہیں ہوگا۔ اس لیے اگر ان بالوں کو آسانی کے ساتھ الگ کیا جا سکتا ہے تو آپ الگ کریں، پھر وضو میں مسح کریں، اسی طرح غسل کے وقت بھی اس کو الگ کر کے رکھ دیں۔ لیکن اگر وہ بال کسی کیمیکل کے ذریعے سے، گوند وغیرہ کے ذریعے سے بالوں میں، سروں کے اوپر بالکل چپکا دیے گئے ہیں کہ اب اس کا الگ کرنا دشوار ہے، ممکن نہیں ہے آسانی کے ساتھ، تو پھر ایسی صورت میں اسے جسم کا عضو اور حصہ مان لیا جائے گا، اور ان بالوں کے اوپر آپ کا مسح کرنا، اسی طرح ان بالوں کے ساتھ آپ کا غسل کرنا صحیح ہوگا، وضو اور غسل آپ کا درست ہو جائے گا۔ تو اس مسئلے کو اچھے سے سمجھے۔ ایک تو ڈپلیکیٹ اور مصنوعی بالوں کے استعمال کے جواز اور عدم جواز کے تعلق سے ایک مسئلہ میں نے بتایا، اور ایک پاکی اور ناپاکی کے تعلق سے ایک مسئلہ میں نے آپ کو بتایا۔ تو اس مسئلے کو ذہن میں رکھیے، مرد اور خواتین دونوں بھی، کہ ڈپلیکیٹ جو بال ہوتے ہیں، اگر یہ بال کسی انسان یا خنزیر جانور وغیرہ کے ہیں،
नापाक जानवर वगैरह की, तो उनका इस्तेमाल हरगिज़ ना करें, ये बिल्कुल भी जायज़ नहीं है। और अगर आप सिर्फ डुप्लीकेट प्लास्टिक वगैरह या किसी और चीज़ के बाल इस्तेमाल करते हैं, आपके सर पर बाल नहीं हैं, तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन फिर वज़ू और गुस्ल में ख़याल रखें कि अगर वो बिल्कुल पैक नहीं है, आसानी के साथ अलग हो सकते हैं, तो अलग करके वज़ू और गुस्ल करें। और अगर आसानी के साथ अलग नहीं हो सकते, बल्कि केमिकल गोंद वगैरह के ज़रिए से उसको बिल्कुल पैक कर दिया गया है, तो फिर ऐसी सूरत में उसके ऊपर वज़ू और गुस्ल सही हो जाएगा। यहाँ पर एक मसला ये भी पेश आता है कि बाज़ जगह पर क्या करते हैं सर्जरी में, कि आदमी के जिस्म ही के बाल निकाल कर उसके सर पर लगाए जाते हैं, तो ये जायज़ है या नहीं, इसको समझिए। एक तो पहले ये समझ लीजिए कि सर पर बालों का न होना ये कोई इतनी बहुत बड़ी चीज़ है नहीं, इसलिए इतना ज़्यादा उसके अंदर दुश्वारी करना और बदन के दूसरे हिस्सों के बाल निकाल कर सर पर लगाना, एक खतीर रकम खर्च करना, ये मुनासिब मालूम नहीं होता। लेकिन अगर किसी को जवानी में ऐसा हो जाए कि सर पर बाल न रहें, तो चूँकि ये ऐब माना जाता है, तो ऐसी सूरत में अगर वो अपने ही बदन के बाल निकाल कर अगर सर्जरी के ज़रिए से अगर सर पर फिट करता है बालों की जगह पर, तो ये जायज़ है, वो कर सकता है। लेकिन फिर यहाँ पर वज़ू और गुस्ल में वही मसले को आप ज़हन में रखिए कि चूँकि आप इसको आसानी के साथ जुदा नहीं कर सकते, तो आपके लिए उन बालों को वज़ू और गुस्ल में निकालना ज़रूरी नहीं होगा। और अगर इस तरह से सर्जरी की गई है कि वज़ू और गुस्ल में उसको आसानी के साथ निकाल सकते हैं, जैसे सिर्फ डुप्लीकेट विग की तरह हैं, तो फिर आप उसको निकाल कर रख दें, फिर वज़ू और गुस्ल करें। तो इन मसाइल का समझना ज़रूरी है, इन मसाइल को अच्छे से समझें, ख़ुद भी अमल करें और हमारे दीगर भाई बहनों तक भी शरीयत मुतहरा के इस मसले को ज़रूर पहुँचाएँ। अगर आपको कोई मसला मालूम करना है, तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे सवाल कर सकते हैं, इंशाअल्लाह आपके सवाल तहकीक करके इंशाअल्लाह उसका जवाब दिया जाएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।